السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ برائے حاجت ہے۔ ہر حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی پاورفل، دمدار اور مجرف ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی پریشانی دور کرنے کے لیے یا مصیبت کے وقت میں یا کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ 787 مرتبہ ایک چلہ یعنی 40 روز تک بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء اور بعد نماز تہجد پڑھیں گا، انشاءاللہ تعالی جملہ مشکلیں اس کی آسان ہوں گی۔ کیسی بھی مشکل ہو اور کیسی بھی پریشانی ہو وہ دور ہو جائیں گی۔ کیسی بھی حاجت ہو اور کوئی بھی حاجت ہو انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائیں گی۔ کسی بھی مقصد کو یا مراد کو پورا کرنا ہو تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آزمودہ اور مجرب عمل ہے، لیکن اس میں عقل حلال، صدق مقالی، غیبت وغیرہ تمام برائیوں سے پرہیز لازمی ہے۔ بسم اللہ کے عدد الف الرحمن کے اعتبار سے 787 ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو یعنی یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے بس یہی احتیاط ضروری ہے کہ بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء اور بعد نماز تہجد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 787 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں دوستو 787 مرتبہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھے اور اس عمل کو بڑے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دل لگا کر کیجئے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، آپ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، بس دینے اور کرنے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے۔ اس طرح سے دعا مانگیے اور 40 روز تک اس وظیفے کو بلا ناگا مسلسل اسی وقت میں یعنی نماز فجر، نماز عشاء اور تہجد کی نماز کے بعد کریے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیوں کا حل ہو جائے گا۔ کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے وہ حاجت بھی پوری ہو جائیں گی۔ کوئی مقصد ہے جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو مقصد انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے اور آپ کو بہت جلدی کامیابی نصیب ہوں گی۔ اس کو کیجئے اور اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا نہ بھولے۔ اور یہ وظیفہ کرتے وقت 40 دن تک کچھ چیزوں کا پرہیز کیجئے، کھانے میں خاص طور سے، جیسے لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی، گوشت، چاہے کوئی بھی گوشت ہو، بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو، اس کے علاوہ ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑے عاجزی کے ساتھ دعا کیجئے، وظیفے میں دل لگائیے اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اب تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر دیجئے تاکہ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ چلیے، اللہ حافظ۔